بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ درے گاؤں گٹ نمبر 139 تقریباً اس بستی کو بسے ہوئے 10 سال کا عرصہ دھیرے دھیرے مکمل ہو رہا ہے۔ ابھی تک اس محلے کا کوئی نام نہیں تھا اور اکثر لوگ مالیگاؤں شہر سے آ کر یہاں پر بسے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب مالیگاؤں سے لوگ یہاں پر آ کر بسے ہیں اور ان کے اپنے پرانے محلے کے لوگ جب یہاں آنا چاہتے تھے تو رکشہ والے کو یا کسی کو بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کو جانا ہے گٹ نمبر 139 میں۔ تو پورے مالیگاؤں شہر میں اتنے سارے گٹ ہیں تو 139 کہاں ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو بولنا پڑتا تھا کہ وہ چیچ کے محلے میں اور وہ جام کے محلے میں، بیر کے محلے میں، یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب محلہ ہے کہاں۔ پھر فلاں کے گھر کے پاس، کوئی کارپوریٹر کے گھر کے پاس، اس کے گھر کے پاس، اس طریقے سے لوگ پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو محلے کے نوجوانوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یار کیوں نہ کوئی ایک نام دے دیا جائے کہ بھئی تاکہ لوگ آسانی سے اسلام پورا اگر بولیں گے تو پورے مالیگاؤں شہر میں پوچھنا نہیں پڑتا ہے کہ اسلام پورا ہے کہاں۔ تو ایک نام ہوتا ہے تو لوگ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ محلے کے سب نوجوان لوگ مل کر ہم لوگ مرحوم شیخ رشید صاحب کے پاس گئے تھے کہ ہم لوگوں کو نام آپ تجویز کا وہ منظور کر کے دو۔ تو انہوں نے کارپوریشن میں باقاعدہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں اس محلے کا نام احمد رضا کالونی انہوں نے پاس کیا تھا۔ اور ہمارے محلے کے اندر اس کوشش میں خاص طور سے ہمارے سید فاروق صاحب جو ذائقہ ہوٹل والے ہیں، ان کی بڑی محنت رہی، ان کی کافی محنت رہی ہے، دوڑ دھوپ کر کے اور کوشش کر کے انہوں نے ہی اس کو شیخ رشید صاحب کے ذریعے سے پاس کروایا تھا۔ بات چلتی تھی کہ بھئی اس کا بورڈ لگائیں گے، یہ کریں، کسی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہوتا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ کی موجودگی میں اور انہی کے ہاتھ سے پورے محلے کے ذمہ داروں کی موجودگی میں آج اس بورڈ کی نقاب کشائی ہوئی ہے کہ آپ یہ محلے کا نام احمد رضا کالونی ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی سید صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میرے محلے میں خاص طور سے گٹ نمبر 139 درے گاؤں میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچے گی تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اب اپنے شادی کارڈ پر یا آپ رکشہ اسٹینڈ پر اگر بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فلاں جگہ جانا ہے تو آپ ان کو یہی بولیں کہ ہم لوگوں کو احمد رضا کالونی جانا ہے۔ ہم ہی اپنے نام کو اگر پرچار کریں گے، چرچا کریں گے تو یہ نام انشاءاللہ جس طریقے سے اسلام پورا کہاں ہے لوگوں کو بولنا نہیں پڑتا ہے، اسی طریقے سے احمد رضا کالونی کہاں ہے یہ بولنا نہیں پڑے گا۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے شادی کارڈ پر، میت کے پکارے میں، اسٹینڈ سے آپ یہاں آئے وہاں آنے تک آپ لوگ احمد رضا کالونی ہی نام لیں تاکہ لوگوں کی زبان پر احمد رضا کالونی آ جائے۔ کوئی محلہ، کوئی گھر کے پاس کوئی کسی کو نہ بولنا پڑے، یہی گزارش ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اچھے نام بہت پسند تھے، اور کبھی کبھی کسی کا نام ایسے غلط ہوتا تو اللہ کے رسول اس نام کو بدل دیتے۔ تو ناموں کا علاقے پر، گلی پر، محلے پر، شخصیات پر، کاموں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ تو اب تک آپ کے اس محلے میں آپ اپنی مرضی سے رکشہ والے کو شادی کارڈ پہ کہیں کہیں اب جو اس کے جو ذہن میں آتا تھا وہ نام، جمیل بھائی کے گھر کے پاس، رضوان بھائی کا محلہ، عبداللہ کا محلہ، اس طریقے سے آپ کچھ نہ کچھ انہیں کے نام بولتے تھے۔ اب آپ کے محلے کا قانونی سطح پر کارپوریشن سے جو نام منظور ہوا ہے وہ احمد رضا کالونی ہے، اور امام احمد رضا اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاشق رسول کا نام ہے، اور عشق رسول سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے اہلیان محلہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ شادی کے کارڈ پر، میت کے پکارے میں رکشہ والوں کو یہی کہیں، چاہے 2 جملے اس کو سمجھانا پڑے سمجھائیں۔ جیسے میری خود کی عادت ہے، جب میں شروع میں تقریر کے لیے جاتا تھا تو لوگ لکھتے تھے سید امین القادری صاحب ممبئی، تو میں بولتا تھا نہیں، میں ممبئی کا نہیں، امین القادری مالیگاؤں۔ بولتے تھے مالیگاؤں کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ سب کو پتا چلے گا، آپ لکھو۔ سمجھ نہیں بات؟ تو متعارف کرانا یہ اپنا کام ہوتا ہے۔ تو آپ کو رکشہ والے کو 2 جملے سمجھانا پڑے گا، وہ بولے گا احمد رضا کالونی کدھر ہے، تو آپ بتائیے اس کو فلاں علاقہ ہے، اس کو احمد رضا کالونی کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب رکشہ والے کے پاس آپ کے محلے کا کوئی جائے گا اس کو سمجھانا نہیں پڑے گا، آپ کا سمجھایا ہوا اس کو کام آئے گا۔
اس کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیال کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں رمجھم بارش ہو رہی ہے، اس لیے میں محفل کو چاہتا ہوں کہ جلدی سے مکمل کر لیا جائے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني وحزبه صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وعلى أصحابه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.